تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں میں جن میں تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ جانتے ہیں۔ ان ذلک فی کتاب، اور یہ سب ان کے نامہ اعمال میں ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ فیصلہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، مشرک اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پر خدا نے کوئی حجت اور دلیل نہیں بھیجی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور کوئی ان کا علم بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 69، 70، 71، پارہ نمبر 17، سورۃ الحج۔ اللہ ان کافروں کا، مسلمانوں کا، مشرکوں کا فیصلہ قیامت کے دن فرمائیں گے، اور ایسا فیصلہ ہوگا جس پر کوئی کافر اور مشرک اعتراض نہیں کر سکے گا۔ نہ اللہ کا فیصلہ کوئی تبدیل ہوگا، نہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی ہوگی۔ آسمان اور زمین کی تمام کائنات کی چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، کیا انسانوں کے یہ عمل اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ اور مشرک اللہ رب العزت کے ذبیحہ کو حرام کہتے تھے، اور اپنے نام پر، اپنے بتوں کے نام پر جو ذبح کیے جائے اس کو حلال کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شریعت کا ذکر کیا اس پر آپ کی صرف زبان مبارک نہیں بلکہ قرآن حکیم بھی موجود ہے، اور آپ کی احادیث مبارکہ موجود ہے، اور آپ کے صحابہ کے اعمال موجود ہے، اور تواتر کے ساتھ تا قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے والی جماعتیں موجود ہوں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے اعمال نامے میں ہیں، اور اس کی فائلوں میں اللہ نے لکھی ہیں، جو ان کو اعمال نامے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ ادھر دفتروں سے فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، کہیں منشی کرپشن کر جاتے ہیں، پٹواری کرپشن کر جاتے ہیں، جج کرپشن کر جاتے ہیں، وزراء کرپشن کر جاتے ہیں، جہاں تک ہوتا ہے ریکارڈ کے ریکارڈ غائب ہو جاتے ہیں، سلسلے غائب ہو جاتے ہیں، رسیدیں غائب ہو جاتی ہیں، کاپیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا جو ریکارڈ ہے وہ اللہ نے فرشتوں کی عزت و عظمت کو بڑھانے کے لیے ان کے ہاتھ میں دیے، ورنہ اللہ چاہتے تو اپنے ذاتی علم میں رکھتے ہیں۔ اب فرشتے جب اس کو پیش کریں گے، پھر اللہ کہیں گے مجرم کو تم پڑھو بھئی اس کو، وہ پڑھے گا۔ بعض ایسے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد وہ دیکھے گا یار یہ بھی نوٹ ہے، بس اس کا مطلب ہے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں، اور وہ اقرار کرے گا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے گناہوں کو پڑھنے کے بعد خود ہی جہنم کی طرف چلنا شروع ہو جائیں، ان کو پتہ لگ جائے گا بھئی سچ ہے، حقیقت ہے، کوئی اس میں بے بنیاد بات نہیں ہے، اور ہمارے یہ گناہ ہی گناہ ہے، ہم نے تو جانا ہی کہاں پہ ہے، اور وہ جہنم میں کیا ہوں گے؟ جا رہے ہوں گے۔ یہ فیصلہ آج ہم اختلاف کر رہے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں، وہ میرے خلاف ہے، وہ جماعت اس کے خلاف ہے، یہ جماعت اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف۔ لوگ سمجھتے ہیں جائیں تو کس طرف جائیں؟ میرے بھائی مولوی کو نہیں دیکھتے، خطیب کو نہیں دیکھتے، عالم کو نہیں دیکھتے، مفتی کو نہیں دیکھتے، عام بندے کو نہیں دیکھتے۔ آپ چاہتے ہیں صراط مستقیم، تو آپ دین پر آئیں اور دین کا مطالعہ کریں، اور دین کی تحقیق کریں، اور دین کی تائید کریں، اور دین کی گہرائی میں جاؤ۔ کم از کم تم کسی عالم کو جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہو تو اس کی بات، اس کے قول، اس کے فعل کو دیکھو، اور خود اس تحقیق میں جا کے کوشش کرو، تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گی۔ ورنہ میں آپ کے سامنے دوسرے کو گرا دوں گا، وہ مجھے گرا دے گا، میں اس کی جماعت کو برا کہہ دوں گا، وہ اس کی جماعت کو برا کہہ دے گا۔ اللہ یحکم بینکم، قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔
حدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت آ رہی ہوگی اور اللہ کے نبی اٹھیں گے اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھیں گے، اللہ ایک دیوار بیچ میں حائل کر دیں۔ حضور اس وقت پریشان ہوں گے اور آپ کہیں گے صحابی و صحابی، یہ تو میری امت ہے، میرے ساتھی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے نام پر کیا گل کھلائے ہیں۔ نام عشق رسول ہے اور کام اس میں شیطانی ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ نام عشق مصطفیٰ ہے اور کام اس میں الٹے ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ اور بندہ جب اس کو دیکھتا ہے یہ عشق مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہے، یہ سیاہ کرے سفید کرے، یہ دن کو رات کہہ دے رات کو دن کہہ دے، ہمیں اس کی ہر بات قبول ہے، اس کی ہر بات قبول ہے۔ ایسا نہیں ہے، فیصلوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کے کئی فیصلے ایسے ہیں جس میں آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ آتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، سوگنے تھیں، ایک ہی دن ان کو بچے پیدا ہوئے، ایک نے بیٹی کو جنا دوسرے نے بیٹے کو جنا۔ وہ جو بیٹی والی تھی اس نے جھوٹ بول کر کہا جی یہ تو میرا تو بیٹا ہے، میری بیٹی تو نہیں ہے۔ اور بیٹے والی حیران بھی ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا میرا ہے، اس کا کہاں سے آ گیا؟ اب ہیں دونوں سوکنے اور ایک ہی وقت میں بچے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عمر تھے، اس وقت فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، حضرت علی آ گئے، آپ نے کہا اگر اجازت دیں تو میں فیصلہ کروں۔ حضرت عمر نے کہا آپ کریں۔ یہ تحمل برداشت، یہ نہیں ہے یار کہ میں چودھری ہوں اور میں دوسرا خلیفہ اور علی چوتھے خلیفہ ہیں، میں جناب ان کے خلاف فیصلہ کیا۔ تو حضرت علی نے کہا جی دونوں عورتوں کے پستان کے دودھ نکالو، برتن میں رکھو۔ نکال کے رکھے تو آپ نے دیکھ کر کہا یہ جس عورت کا یہ دودھ ہے اس کی بیٹی ہے، اور جس کا یہ دودھ ہے اس کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے میں نے یہ سنا ہے، بیٹا جب ہوتا ہے تو عورت کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے تو عورت کا دودھ پتلا ہوتا ہے۔ بس جس برتن میں یہ پتلا دودھ ہے بیٹی اس کی ہے، اور جس کے اندر گاڑھا ہے تو بیٹا۔ حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ آج کل ہم مولوی حضرات کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلہ میں یکجان اور سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں کیا تھے؟ رحم دل تھے۔ مگر شرک والوں کا، بدعت والوں کا اور کفر والوں کا اور نفاق والوں کا جو فیصلہ ہے وہ تو واضح طور پہ، واضح طور پہ۔ پھر بھی اگر کوئی ان کو برحق آج سمجھتا ہے تو فاللہ یحکم بینکم، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان کیا کریں گے؟ فیصلہ فرمائیں گے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹا بڑا ہر چیز کا شمارہ اللہ نے کیا ہوا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو ہم نے کیا ہے وہ آنکھوں کے سامنے آئے گا، آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ یہ اگر آپ کے کیمرے میں آ سکتا ہے، ویڈیو میں آ سکتا ہے، مووی میں آ سکتا ہے، ان چیزوں میں آ سکتا ہے، تو کیا اللہ بھائی اس کو نہیں آ سکتے سامنے؟ اب جس کی وہ ویڈیو بنی ہو وہ سامنے دیکھتا ہے، وہ اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت جب سامنے لائیں گے تو وہ کیسے اس کو جھٹلائے؟ سارے اختلاف سامنے آ جائیں گے، سارا نظام سامنے آ جائے گا۔ مگر یہ ہے کہ علماء حق اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اختلاف علماء امتی رحمہ، اگر علماء کوئی اختلاف کرتے ہیں تو وہ اس مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے، اور نبی پاک کی کئی سنتیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ کئی سنتیں کیا ہوتی ہیں؟ اب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے، دو عمل ہے نا۔ سعودیہ میں جا کے نماز پڑھیں، کبھی کہ دیکھا کسی نے کسی کے گریبان پکڑا ہو؟ اگر وہاں پہ کسی عربی کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی پاکستانی بھی کھڑا ہو کہتا ہے یلا شیخ آگے آ جا، وہ نماز پڑھا رہا ہے پیچھے پڑھ رہا ہے، وہ رفع یدین کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے بسم اللہ۔
کوئی لڑائی کوئی جھگڑا. ادھر یہ مسئلہ کفر اور اسلام کا ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ. اب وہ جو ہاتھ اٹھائے اور نہیں اٹھائے، یہ تمام اختلاف فقہائے امت کا ہے. کس کا ہے؟ فقہائے امت کا ہے، ائمہ حضرات کا ہے، فقہ کا ہے. اور اگر ہم اس اختلاف کو آخر تک دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کی دونوں سنتیں زندہ ہو گئی ہیں. کتنی سنتیں؟ ہاتھ اٹھائیں سنت ہے، نہیں اٹھائیں تو بھی 2 سنتیں ہیں. مگر یہاں پاکستان میں ہمارا اختلاف آ گیا، جناب یہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہونی، اس کے پیچھے فلاں نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اختلاف علماء امتی رحمہ، علماء کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، اور مسائل کو نچوڑنا ہے. آپ ہمارے علماء کو دیکھیں جو درس نظامی کی کتابیں پڑھتے ہیں، کسی مسئلے میں 3 قول آتے ہیں، کسی میں 4 قول آتے ہیں، کسی میں 2 قول آتے ہیں. کسی میں امام ابو حنیفہ ایک طرف ہے، امام مالک ایک طرف ہے، امام ابو یوسف ایک طرف ہے، امام شافعی ایک طرف ہے، امام احمد بن حنبل ایک طرف ہے. کسی مسئلہ میں امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہیں، کسی مسئلہ میں امام محمد اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہے، امام شافعی ایک طرف ہے، امام مالک ایک طرف ہے. کسی مسئلہ میں امام ابو حنیفہ ایک طرف ہے، باقی سارے امام ایک طرف ہیں. حالانکہ استاد امام ابو حنیفہ ہیں، باقی سارے شاگرد ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب آتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے محلے میں وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، وہ حنفی مسلک پہ چلتے تھے. تو یہ کوئی اختلاف کوئی جھارا پہلوان والا، لڑائی والا نہیں ہے. البتہ الکفر ملت واحدہ، کافر ایک ہے، کافر، منافق، مشرک، مرتد، یہ تمام طبقہ کفر پہ ہے، اور اسلام ایک ملت ہے. اسلام میں آسانی پیدا کرو، ایسے جھگڑے ایسی چوٹیں مت لگاؤ کہ 4 بندے جو ہماری مسجد میں آتے ہیں وہ بھی کہیں بھائی یہ مولوی پھڈے باز ہے اور اس کے پیچھے آئندہ نہیں آنا. ہاں، باطل والے کا فیصلہ اللہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. آج آپ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان میں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. جس ٹائم یہ آئے تھے نا، وہاں پہ سارے رام رام بھگوان ہے، مندر اور یہ سارا نظام تھا. گائے کا گوشت اس علاقے میں ذبح نہیں ہوتا تھا، قرآن کی آواز وہاں نہیں لگتی تھی. جب آپ آئے تو آپ نے قرآن کے کمال دکھائے. کئی لوگ ہندو مسلمان ہوئے، کئی سکھ مسلمان ہوئے، اور مسلمان آپ کے ارد گرد ایک حلقہ بناتے رہے. آج اس جگہ پہ جائیں تو پورے محلے میں علماء ہیں، قرآن ہے، حفاظ ہے، اور گائے کا گوشت وہاں ذبح ہوتا ہے. گائے کا گوشت وہاں پہ ذبح ہوتی ہے، اور گائے کا گوشت وہاں کھایا جاتا ہے، اور گائے کے گوشت پہ کوئی اختلاف ان میں نہیں پا. ورنہ آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے ہاں گائے ذبح کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ حضرات کی محنت تھی. کیا تھی؟ محنت تھی. لیکن مقابلہ کفر سے تھا، کسی کی ذات سے نہیں تھا. آپ نے وہ مقابلہ کیا کہ آج پورے اس ہندوستان کے علاقے میں آپ کا اثر و رسوخ ہے، اثر و رسوخ ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور آئے تھے، آپ نے کس جگہ ٹھکانہ پکڑا؟ جس کے قریب ہیرا منڈی تھی. اہل تشیع ہیرا منڈی میں ہی ہوتے ہیں. اہل تشیع حضرات جو ہے نا جی، وہ ہیرا منڈی میں ہوتے ہیں. اور یہ جو متع ایک تفصیل ہے ان کے ہاں، تھوڑا سا دے اور کسی عورت کو لے لے اور اس کو استعمال کر لے، بے شک چھوڑ دے 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن کے لیے. لیکن حضرت یہ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے قرآن کے نور سے شیرہ والا گیٹ سے لے کے پورے پاکستان میں قرآن کی فضا کو پھیلایا ہے، اور آپ کے ساتھ جو بھی منسلک ہوا ہے وہ توحید پہ زندہ رہا ہے، توحید پہ اس کی موت آئی ہے، وہ کبھی شرک پہ نہیں مرا. آپ فرماتے تھے میں نے 3 سال استغنا کیا ہے. استغنا کیا ہوتا ہے؟ کہ میں دیکھوں جناب سردار صاحب کے بعد 4-5 کروڑ روپے ہے تو میں ان کے گٹے گوڈے دباتا رہوں. سلطان صاحب اگر امیر آدمی ہے تو میں ان کے پیچھے پڑا رہوں. فلاں صاحب اگر امیر آدمی ہے تو میں جناب ان کی ہر ہاں میں ہاں ملاتا رہوں.
یہ کہیں جی آپ شرک کو بھی ٹھیک کہہ دیں، میں کہوں چلو بھی ٹھیک ہے۔ کوئی کہے یار سود کے اندر بھی لچک پیدا کر دیں، میں کہوں بھائی ٹھیک ہے جی۔ یہ پیسوں کے پجاری علماء ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے استغنا کیا 3 سال۔ استغنا کا مطلب میں کسی کے در پہ، کسی کے دروازے پہ، کسی کی فیکٹری میں، کسی کی کوٹھی میں، کسی کی دکان میں اپنی جگہ بیٹھا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، جس نے پڑھنا ہے پڑھا ہے، جس نے نہیں آنا نہیں آیا۔ میں نے استغنا، آج بادشاہ میرے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ فرماتے تھے آج بادشاہ میرے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ یہ تبلیغی ساتھی ہمارے پاس ہیں، رائیونڈ والے حضرات ہیں، ان کے یہاں کوئی وزیر آ جائے، مشیر آ جائے، جو بھی آ جائے وہ بیٹھ جاتا ہے بیچ میں، کسی کو اوپر تخت پہ نہیں لاتے۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی عقلی علم ہے۔ عقلی علم، وہ ایک دیہاتی آدمی کہتا ہے نا، بکری جہاں سے گزرتی ہے مینگنی بتاتی ہے کہ کون گزرا ہے، اور گوبر بتاتا ہے کہ یہاں سے بڑا جانور گزرا ہے، گائے گزری، اونٹ گزرا ہے، کچھ بھی گزرا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کے بندو، ایک بکری کی مینگنی تمہیں بتا رہی ہے کہ ادھر سے بکری گزری ہے، جو اللہ پوری آسمانوں اور زمینوں اور کائنات کا مالک ہے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس تمام چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا کنٹرول۔ تو دنیا میں کامیابی کا نسخہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی کسی کی بگڑی کو بنانے والا نہیں ہے، کسی کا کسی پہ کنٹرول نہیں ہے۔ جو مانگو تو اللہ سے مانگو، لو تو اللہ سے لو، محتاج بنو تو اللہ کے، جھکو تو اللہ کے سامنے، رکوع کرو تو اللہ کے سامنے، سجدہ کرو تو اللہ کے سامنے۔ لا تسجدوا للشمس، سورج چمک رہا ہے مگر اس کو سجدہ نہیں کرنا، ولا للقمر، چاند چمک رہا ہے مگر اس کو سجدہ، واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے بنایا اس کو سجدہ کرو، جس نے بنایا ہے اس کو سجدہ کرو۔ اس لیے آج قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، کوئی مجرم بچے گا نہیں، کسی کی سفارش نہیں، کسی کا پرچہ غائب نہیں ہوگا، کوئی کرپشن نہیں ہوگی، کوئی کرپٹ نہیں ہوگا، کوئی فائل غائب نہیں ہوگی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پہ کوئی ظلم، مجرم خود بولے گا بالکل سچ ہے، پر حق ہے، آپ کے فرشتوں نے خیانت نہیں کی۔ اللہ پوچھیں گے اور بھائی کسی جگہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو بتاؤ، تو میرے فرشتوں نے کوئی کمی پیشی کر دی ہے تو سب کہیں گے نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو حقانیت والے عقائد نصیب فرمائے۔ اللہ